بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم واولادکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں کہ جب تک انسان اپنی تربیت نہ کر لے تب تک انسان اعلیٰ مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کئی سوالات بہت سمپل ہوتے ہیں، جواب بھی بڑا سمپل ہوتا ہے، لیکن جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو نتائج اور زیادہ ملتے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا
مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد خلقت یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے۔ اچھا عبادت کیا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج۔ لیکن جب میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے، کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، خلقت کا مقصد یہ ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ کیونکہ جب مقصد ایک چیز بنا عبادت، اور آپ کے ذہن میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو نماز دن میں کتنی بار پڑھو گے؟ 17 رکعت، حج سال میں ایک بار، رمضان 12 مہینے میں ایک مہینہ، تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ مقصد تب ہے کہ میں 24 گھنٹہ وہ کام کرتا رہوں۔ تو آپ نے کہا مولانا یہ تو امپوسیبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے، پھر بھی بچوں کو کیا کھلاؤں، پیٹ کیسے بھروں، چند لمحوں کے لیے مجھے سفرے پر تو بیٹھنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے۔ تبھی معصوم نے فرمایا عبادت سے مراد ہے معرفت، کہ زندگی دینے کا مقصد، تجھے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تو کیا کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ دیکھیے کوشچن سے آنسر، آنسر سے کوشچن، پھر آپ کا آنسر آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اگر نماز مقصد خلقت ہوتا تو نماز تو کربلا میں لشکر مخالف بھی پڑھ رہا تھا، خوارج سے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ تو مقصد ہے معرفت، خلقت کا مقصد معرفت قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب اگلا کوشچن یہ بنتا ہے پھر معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کیا۔ یعنی سارا گھوم پھر کے تو پھر اپنے پاس آ گیا۔ اسے اگر تو نے پہچان لیا خدا کو پہچان جائے گا، اپنے وجود کو اگر تو سمجھ گیا خدا کو سمجھ جائے گا۔ اللہ نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، نحن اقرب الی من حبل الورید، وہ تیرے وجود کے اندر ہے اگر تو اسے محسوس کرے۔ تو اب مجھے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ اپنی معرفت حاصل کرنی ہے۔ کہ مولا علی کا وہ مشہور جملہ کہ تمہارے اندر وفیک عالم الاکبر، تمہارے وجود میں کائنات ہے، جو کائنات تجھے مل جائے تجھے پروردگار عالم بھی مل جائے گا۔ تو خلقت کا مقصد عبادت، عبادت کا مطلب معرفت۔ معرفت کیسے ملے گی؟ جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک اللہ کی معرفت نہیں ملے گی۔ پھر ہم نے ایک سوال کھڑا کیا، اگر مجھے خود کو ہی پہچاننا ہے تو مجھے پتا تو ہو میں ہوں کون، میں چیز کیا ہوں۔ اگر میں نے اپنی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ ایک میٹرک پاس بچے سے پوچھو کہ انسان کیا ہے، کیونکہ اگر تجھے یہ نہیں پتا میں کیا ہوں تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو کوئی کہتا میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، انجینئر صاحب السلام علیکم، یہ تو تیرا اسٹیٹس ہے، تو نہیں ہے۔ اگر میں نے خود کو یہ لباس سمجھا، اگر میں نے خود کو اپنا بدن سمجھا، اگر تو گاڑی ہے، اگر تو گھر ہے، تو پھر مرنے کے بعد یہ سارے اسٹیٹس تجھ سے چھین کیوں لیے جاتے ہیں؟ پھر قبر میں مردے کو ہلا ہلا کے یہ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے، وہاں اسٹیٹس ختم، وہاں علامہ، مولانا، ڈاکٹر صاحب یہ سارے اسٹیٹس چھین لیے جاتے ہیں۔ وہاں ایک ہی اسٹیٹس بچ جاتا ہے، اس کا نام ہے عبد، عبدہ ورسولہ۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ عبدہ ورسولہ، کہ پہلے تو عبد ہے، بعد میں تو رسول ہے، بعد میں تو محمد ہے۔ پہلے بندہ ہے، اس کے بعد سارے اسٹیٹس آتے ہیں۔ تیرا سب سے عظیم ترین اسٹیٹس جس پہ تو فخر کر سکتا ہے وہ عبدیت ہے۔ اگر تو عبد ہے تو تو نے خلقت کے مقصد کو کیا کیا؟ پورا کیا۔
تو اگر اس زبان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان ہوتا کون ہے، یہیں سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، یہی جسم ہے، تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگار عالم ملتا ہی نہیں، تو خواہشات و تمنائیں اور زحمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں، اور عالم برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھنی ہے وہ یہی ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا یہاں سے شروع کرے کہ تم کیا نہیں ہو، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تم کیا ہو۔ ہم نے کہا انسان درخت نہیں ہے، پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ حامل کمال درخت ہو پر تم درخت نہیں ہو، مطلب درخت کے اندر جتنی ایبیلٹیز ہیں وہ تیرے اندر ہیں، اس میں نمو ہے، تمہارے اندر نمو ہے، مطلب بڑا ہونا۔ تمہارے بال کٹواتے ہو، بال بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے جو درخت کے اندر کمالات ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ انسان حیوان نہیں ہے، بٹ حیوان کے جتنے کمالات ہیں اس کا حامل ضرور ہے۔ حیوان کھاتا ہے، میں بھی پیتا ہوں، وہ توڑتا ہے، میں بھی توڑتا ہوں، وہ محنت کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ بھی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک کو کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو میرے پاس کمالات ہیں، یہ کون سے کمالات ہیں؟ کمالات حیوانی ہیں۔ دے گا کون سا اجر دے گا؟ کمال حیوانی والا اجر دے گا، کمال انسانی والا اجر نہیں دے گا۔ دو درجے ہیں۔ اگر تو نے اپنے ہم نوع کی مدد کی، مثال کے طور پہ جنگل پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شیر اپنے ہم نوع کی حفاظت کرتا ہے، شیر کی حفاظت کرتا ہے، ہرن کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، یہ کمال انسانی نہیں ہے، کمال حیوانی ہے۔ تبھی میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا۔ کہ جب ننھے سے علی اصغر کو لے کر گئے مولا حسین، تو امام نے فرمایا یہ بتا کیا حسین نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں۔ کہ دشمنی حسین سے ہے؟ کہاں؟ کہ میرے 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اور کچھ نہیں، ہم نوع سمجھ کر، انسان سمجھ کے سے پانی پلا دو۔ کہ مولا فرماتا انہوں نے پانی نہیں پلایا، پانی نہ پلا کر بتایا کہ ہم حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ حیوان بھی اپنے ہم نوع پہ کیا کرتا ہے؟ احساس کرتا ہے۔ جنگ صفین ہے، مولا علی کے لشکر پر امیر شام نے پانی کو بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا یا علی اگر پانی بند رہا تو لشکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ کئی دن گزر گئے، علی ہیں، مشکل کشا ہیں، پھر اٹیک کیا مولا نے دشمن پر، اور جیسے اٹیک کیا تو سارے پانی پہ علی ابن ابی طالب کیا ہو گئے؟ قابض ہو گئے۔ مظلومیت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ علی شناس نہ تھے، وہ علی کو جانتے نہ تھے، لیکن لشکر امیر شام میں عمرو عاص دشمن علی ابن ابی طالب تھا، لیکن علی کو جانتا تھا۔ سپاہی دوڑا آیا کہ عمرو عاص اجڑ گئے، جنگ ہار گئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے پانی پہ قبضہ کر دیا ہے۔ کہ پھر اتنے خوف زدہ کیوں؟ کہ وہ تھے جنہوں نے اتنے دن پیاس کو برداشت کیا۔ اگر علی نے 4 دن پانی بند کیا پوری جنگ ہار جاؤ گے۔ ہمارے لشکر والوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنے دن پیاس کو برداشت کر سکیں۔ کہ تجھے کس نے کہا کہ علی پانی بند کرے گا؟ دشمن ہے پر علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے، علی کی پہچان رکھتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ تصور انسانیت کو سمجھو۔ مولا جنگ جیتنے نہیں گئے تھے، ورنہ کئی ایسے حربے تھے جو علی ابن ابی طالب اپنا تھے اور جنگ جیتنا تھے۔ کسی نے کہا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے، مصر بھی آپ سے چھین لیا، کتنے آپ کے علاقے آپ کے زیر نظر سے نکل گئے۔ امام فرماتے اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ العقل ما عبد بالرحمن، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی۔
عقل مند وہ ہے جو دنیا میں عبادت رحمان کرنے آئے، نہ کہ صرف اپنی کامیابی کے لیے جو اسے کرنا ہو وہ کر دے، جو حربہ اپنانا ہو وہ اپنا لے، کیونکہ تو بقائے دنیا کے لیے نہیں آیا، بقائے آخرت کے لیے آیا۔ اور مولا کے مظلومیت یہ ہے کہ علی کے اپنے لشکر والے جب مولا کے پاس جاتے ہیں کہتے یا علی بس جنگ جیت گئے، امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ یا علی پانی بند کریے۔ مولا نے فرمایا علی کبھی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا، میرے رسول کا فرمان ہے جنگ میں بچوں پہ ظلم نہ کیا کرو، درخت جلایا نہ کرو، گھر جلایا نہ کرو، خواتین پہ ظلم نہ کیا کرو، پیاسے پہ پانی بند نہ کیا کرو، زخمیوں کو مارا نہ کرو، جو تلوار چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے وار نہ کیا کرو۔ میں کبھی بھی اپنے نبی کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہنے لگے یا علی جنگ جیت جائیں گے۔ امام فرمانے لگے علی جنگ جیتنے کی نیت سے نہیں آیا، علی انسانیت کی جیتنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی ایسی جنگ نہیں جو اہل بیت نے ہاری ہو۔ کربلا میں حسین ہارے نہیں تھے، انسانیت جیتی تھی، حیوانیت ہاری تھی۔ جس مقصد کے لیے تو پیدا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یا علی چلیے آپ پانی بند نہ کریں، لیکن کم از کم عدالت تو قائم کریں۔ کہ کیسی عدالت؟ کہ جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنے دن ہی آپ بند کر لیں، بس یہ کہنا تھا۔ مولا کے چہرے پہ جلا کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہتے کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے پانی بند کیا، علی بھی پانی بند کرے۔ پھر یہ بتا ابو طالب کے بیٹے میں ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ سوچ علی کی سوچ نہیں ہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا میں بھی اس سے ظلم کروں گا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی اسے گالی دوں گا۔ مولا فرماتے نہیں، یا کردار کی جنگ ہے، جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے۔ یہ اخلاق امیر المؤمنین ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہمنو اپنے ہمنو کی مدد نہ کرے وہ کمال حیوانی سے بدتر ہے۔ ہم کمالات یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا یہ کمالات حیوانی ہیں، بچے پیدا کرنا، مال جمع کرنا، محنت کرنا، رحمت کرنا۔ کمال انسان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ حیوان کے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے۔ مثلا حیوان کو جتنا سکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کرتا۔ مثلا 1000 سال پہلے چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا چڑیا میں ترقی آئی اور بلڈنگ کی طرف آ جائے۔ شہد کی مکھی 1000 سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے، کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مطلب خدا نے جیسا سکھا لیا ویسی ہے۔ اب مولا کا جملہ سمجھ میں آیا؟ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ملعون ہے۔ مطلب اگر تیرے اندر ترقی نہیں آ رہی تو ابھی تک حیوانی کمال پر باقی ہے، انسانی کمال تک۔ انسان کا مطلب کیا؟ فرق انسان و حیوان یہ ہے کہ حیوان میں ترقی نہیں ہے، جو سکھا دیا سو سکھا دیا۔ اب اس کی لائف میں فل اسٹاپ ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا۔ جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے، جو رب عالمین نے اسے سکھایا ہے، وہی کے ذریعے اسے بتایا ہے، اتنا ہی حیوان کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ کمال انسان کیا ہے؟ انسان لامحدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 15 سال کا جوان ہوا، ایمان کے پہلے درجے پر ہے، اللہ کہتا محنت کر، 8ویں درجے پر آ، 9ویں درجے پر آ، 10ویں درجے پر آ، تو ولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ میرے ملائک معصوم ہیں، اختیار میں نے نہیں دیا ان کو، عقل محض ہے ان کے وجود میں۔ عقل محض سمجھتے ہیں عصمت آ جاتی ہے۔ جب آپ صرف اپنے عقل کی سنو گے تو آپ کے اندر عصمت آ جائے گی۔ عصمت ایک تصابی، ایک عصمت عطائی ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ دنیا میں آ کے ہم کسب کرتے ہیں، محنت کر کے اپنے نفس پہ قابو پا کر مقصد الہی پہ چل کے عصمت کسب کر دیتے ہیں۔ جب یہ مقام تجھے آتا ہے تو خدا تمہارا درجہ ملائکوں سے بلند کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے مجبور ہے، تو جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے۔ الامر بین الامرین، ایک طرف اختیار ہے یعنی ہاں بھی تیرے ہاتھ میں ہے، نہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، دو امر کے بیچ میں پیدا ہوا۔ کچھ چیزیں تیرے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی۔ مثلا میرے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ کس گھر میں پیدا ہونا ہے،
کس رنگ والا پیدا ہونا ہے، لڑکا ہو کے پیدا ہوں گا یا لڑکی ہو کے پیدا ہوں گا، امیر گھر میں پیدا ہوں گا غریب گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کو بنانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تیرے اختیار میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں تک تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا درجہ ہم نے کہا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ انسان عاشق کمال ہے۔ تعریف کمال کیا ہے؟ کمال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو اسے کمال کہتے ہیں، مطلب اس کے اندر اثر ہو یا جو انسان کو اثر دے، ایفیکٹ انسان کے اوپر کرے۔ مثلا ایک کاپی کا کاغذ ہے، ایک 1000 کا کاغذ ہے، دونوں کاغذ ہیں، منشأ اثر کس میں ہے؟ جس پہ قائد اعظم ہے اس پہ منشأ اثر ہے۔ اب ایک طرف 100 روپیہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف $100 پڑا ہوا ہے، کس کا اثر زیادہ ہے؟ ڈالر کا۔ ہاں، ایک طرف $100 ہے اور ایک طرف کویتی 100 پڑے ہوئے ہیں، کس کا اثر زیادہ ہے؟ کویتی 100 کی۔ منشأ اثر بڑھتا گیا نا، تو کمال کس میں نظر آئے گا؟ جس کا اثر زیادہ ہو۔ جس بھی شے میں انسان اثر دیکھتا ہے اسے کمال سمجھتا ہے۔ کمال کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ قائد اعظم صاحب کی تصویر جس نوٹ پر ہے اس سے میری کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ بندے کو گاڑی کی ضرورت ہے، پیسے سے دور ہو جائے گی۔ موٹر بائک خریدنی ہے، پیسے سے خرید سکتا ہے۔ گھر چاہیے، پیسے سے لے سکتا ہے۔ تو مطلب میں اپنا ضعف، اپنی کمزوریاں اس سے دور کر سکتا ہوں۔ اب انسان عاشق قدرت ہے۔ عاشق قدرت کیوں؟ کہ قدرت بھی منشأ اثر ہے۔ ڈی ایس پی بنے گا، اے ایس پی بنے گا، کرنل بنے گا، جنرل بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، وزیر اعلیٰ بنے گا، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، قدرت آئے گی نا۔ قدرت کیوں پسند ہے؟ کیونکہ منشأ اثر۔ اثر کون سا ہے اس میں؟ آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، پولیس ہوگی، لوگ اس سے ڈریں گے۔ قدرت انسان کو پسند ہے، پاور انسان کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اس میں اس کو کمال کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ منشأ اثر ہے، اس میں اس کے لیے اثر ہے، یہ اپنی کمزوریاں پوری کرتا ہے۔ انسان کی نیچر میں اسے نہ سننا پسند نہیں ہے۔ دنیا کا ایک بہت امیر آدمی، اس نے ایک لینڈ بنایا، جزیرہ بنایا ہے، وہ بڑا مہنگا جزیرہ ہے، شاید ایک دن رہنے کے لیے بندہ شاید 1 کروڑ خرچ کرے۔ وہاں کیا ہے کہ تم جو مانگو گے تجھے ملے گا۔ تمثیلی جنت بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا آپ سردیوں کے موسم میں جو آم چاہیے وہ بھی ہوگا، دنیا کا ہر پھل، دنیا کا ہر فروٹ، جو بھی کھانا ہے۔ یہ انسان کیوں ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ یہ نن اسٹاپ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دن بدن کمالات کے پیچھے، دن بدن حسن کی تلاش میں رہتا ہے، پر کسی حسن سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ ورائٹیز کیوں ہیں؟ ڈے بائی ڈے نئی ورائٹی، ڈے بائی ڈے تصرف اور تغیر، یہ انسان کی نیچر ہے۔ جو چیز اسے ملتی ہے اس میں تصرف کرتا ہے، مال میں تصرف، زمین میں تصرف، کھانے میں تصرف، ہر چیز کہتا ہے میرے کنٹرول میں۔ پھر تغیر، چیزوں کو بدلتا رہتا ہے۔ ایک ہی مرغی کو 10 شکلوں میں بدل دیتا ہے، ایک ہی کھانے کی 10 شکلیں بنا دیتا ہے۔ تغیر اور تصرف دونوں اس کے وجود میں ہیں۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اس کو قرار نہیں ملے گا۔ بولا کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو کمال مطلق ہے، اور اس چیز کو دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ اسے کبھی ملے گی نہیں۔ مثلا آج سے 20 سال پہلے کوئی فلم اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو لوگ کپڑے پہنتے تھے یا بالوں کا جو اسٹائل بناتے تھے، آج اگر کوئی ویسا بنائے دنیا کیا بولے گی؟ کوئی پاگل جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے تھے۔ جس طرح جو چیز آج فیشن ہے 20 سال پہلے نہیں، جو چیز 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ یا یہ تصور کریں اگر 20 سال پہلے کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا، لوگ کیا بولتے؟ فقیر ہے بیچارہ، چندہ کر کے امام بارگاہ میں دو تاکہ اچھے سے کپڑے لے لیں۔ لیکن آج پھٹی ہوئی جینس پہن کے آئے، اوپن مائنڈڈ، براڈ مائنڈڈ، پڑھا لکھا، برگر بچہ،
آج عیب مانا جاتا ہے؟ نہیں، تو برا ہی نہیں مانا جاتا. سوچ بدل رہی ہے، تغیر آ رہا ہے. جو چیز پہلے بری آج اچھی، جو چیز آج اچھی کل بری. حسن بدل رہا ہے. پہلے بڑے بال رکھنا حسن تھا، پھر چھوٹے بال رکھنا حسن تھا، پھر گنجا بننا حسن بن گیا. انسان راضی نہیں ہو رہا، نن اسٹاپ ہے. چیزیں بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے. سکون نہیں مل رہا اسے. حسین سے حسین گھر بناتا ہے، ایسا بنگلہ بناؤں کسی کا نہ ہو، کروڑوں لگا دیتا ہے. 2 سال گزرتے ہیں، کہتا ہے دوسرا بناؤں، تھوڑا اور چینج کروں، رنگ چینج کروں، بیڈ چینج کروں. تغیر تغیر تغیر، راضی نہیں ہوتا. حسین سے حسین گھر بنائے، 20 سال کا بور ہو جائے گا. نہیں، اس حسن سے بیزار آ گیا ہوں. دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں ہے جو تجھے سکون دے سکے. 10 دن میں تو بیزار ہو جائے گا. بہترین کھانا 4 بار کھائے گا، کہے گا چینج کرو، تغیر چینج کرو. راضی نہیں ہوگا تو. یہ کون راضی نہیں ہو رہا؟ جسم کا تو پیٹ بھر جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے انف. یہ تیری روح ہے جو راضی نہیں ہوتی، اسے وہ نہیں مل رہا جو اسے چاہیے. جو حسن اسے چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا. حسن مطلق، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسے صمد چاہیے، جس کے آگے کوئی حسن نہیں، جس کے آگے کوئی کمال نہیں، جس سے آگے کوئی لذت نہیں. دوسری چیز میرے چوتھے امام، امام زین العابدین، میں پورا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مطالب بڑے مشکل ہوتے ہیں سمجھانا. ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب. اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے. مثلا مجھے پیاس لگے تو پانی کا ہونا ضروری ہے، طالب اور مطلوب. دوسری چیز، جس چیز کی طلب ہے طالب اور مطلوب میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے. جملے اور آسان کر دوں، مثلا آپ کو کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے، باڈی کو کھانے کی ڈیمانڈ ہے. اب مجھے بھوک لگے گی، ٹیشو پیپر سے پیٹ بھرے گا میرا؟ یہ بھی جسم رکھتا ہے. جو گوشت میرے سامنے وہ بھی جسم ہے نا، دونوں مٹیریل ہیں، مادہ ہیں. لیکن گوشت کھانے سے پیٹ بھر جائے گا، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا. وجہ؟ کیونکہ میرے معدے میں اور ٹیشو پیپر میں سنخیت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، کوئی مماثلت ان دونوں میں نہیں ہے. مطلب جس چیز کی طلب ہے ان دونوں میں سنخیت کا ہونا بھی ضروری ہے. مجھے میٹھا چاہیے، آپ میٹھے کی جگہ مجھے اینٹ لا کے دے دیں، طلب پوری نہیں ہوگی. مجھے پانی کی پیاس کی ضرورت ہے، آپ دودھ لا کے دے دیں، پیاس پوری نہیں ہوگی. مجھے کھانے کی ضرورت ہے. اللہ شکم مادر میں اس بچے کو آنکھیں دے رہا ہے. یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. آنکھ اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس روشنی کو برداشت کر سکے. اگر نور میں اور آنکھ میں سنخیت نہ ہوتی انسان اندھا ہو جاتا. یہ آپ کے کانوں میں ایک پاور ہے، خاص فریکوینس تک یہ آواز کو سن سکتے ہیں. جب آواز اس سے بڑھ جاتی ہے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. مطلب میرے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی میرے کان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ سنخیت ہونی چاہیے. مثلا لاؤڈ والا آواز اتنی بڑھا دے آپ سارے اذیت میں آ جائیں گے. زیادہ آواز آئے گی نا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ بھی آواز کو کم کرو، کیونکہ سنخیت کیا ہو جاتی ہے؟ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو اللہ نے جو چیز بھی بنائی عدل اور نظم یہ تھا کہ اس بچے کے وجود میں جو اعضاء دیے ان کی سنخیت تھی پوری کائنات کے ساتھ. نور کو برداشت کر سکتا ہے، آوازوں کو سننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جو زبان دی، جو آوازیں دی، سنخیت. طالب، جس چیز کا میں طلبگار ہوں اس چیز کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز، جس چیز کا طالب ہوں اس کی میرے ساتھ سنخیت کا ہونا ضروری ہے. اب معصوم فرماتے ہیں تو در بدر ایک حسن کی تلاش میں ہے، ایک کمال مطلق کی تلاش میں. یہ تغیر ثابت کرتا ہے تجھے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن پھر بھی تو مطمئن نہیں ہوتا. تو پہلی چیز جس کی طلب میں تو ہے
اس جیسی شے کا ہونا ضروری ہے جس کا تو طالب ہے، جس سے تجھے سکون ملے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ پانی چاہیے پانی ہے، کھانا چاہیے کھانا ہے، شہوت ہے اس کا رد و بدل، سب چیز موجود ہے تمہارے لیے۔ لیکن جس سکون کی تو تلاش میں ہے، جس حسن کی تو تلاش میں ہے، جس کمال کی تو تلاش میں ہے، وہ تجھے دنیا میں کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن ہے ضرور، کیونکہ تو تلاش میں ہے، ضرورت تیرے وجود میں ہے، بھوک تجھے ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے کہ مولا وہ کون ہے؟ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کمال مطلق ہے۔ کہنا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا، وہ حسن مطلق ہے۔ دوسری سنخیت کا ہونا ضروری ہے، تبھی کہا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي۔ جب تو 4 مہینے کا ہوا تیرا دل بنا تو خدا کہتا ہے میں نے اپنے روح سے تمہارے وجود میں نفخہ ڈالا۔ تو عام نہیں ہے، تمہارے وجود میں اللہ کا نفخہ ہے۔ تبھی حدیث قدسی ہے میرے بندے جب تو میری اطاعت کرتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں، تو پھر جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، تو کہے گا کن فیکون ہو جائے گا۔ جنت اسی کن فیکون کا مظہر ہے۔ معصوم فرماتے جنت میں جانا نہیں پڑے گا، تو ارادہ کرے گا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی، تو سوچے گا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی، تو الہی پاورز میں آ جائے گا، قطرہ دریا سے جا کے ملے گا، کثرت سے نکل کر وحدت کی طرف جائے گا۔ ابھی تو عالم کثرت میں، یہ دنیا عالم کثرت ہے، یہاں کثرت ہے، کثرت مجمع کثرت ہے نا۔ کیوں کہا اعتکاف کرو، وحدت میں آؤ، 3 دن تنہائی اختیار کرو۔ کیوں آغا قاضی کہتے ہیں کوئی بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا، اگر پہنچا ہے تو رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھنے کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ وحدت، جب تو تنہائی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ بحال ہوتا ہے۔ یہ روح جس کی جستجو میں ہے، روح کو وہ مل جاتا ہے۔ اب جب روح کو وہ مل جاتا ہے، اب جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔ عاشق ہے یہ، اس کے عشق میں سب کچھ قربان کرتا ہے، اکبر قربان کرتا ہے، قاسم قربان کرتا ہے، ہر شے لٹا دیتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن وہی ہوتا ہے جسے خدا مل جاتا ہے۔ اب واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے پا لیا، میں تجھے مل چکا۔ ارجعی، میں تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے راضی ہوا۔ حسن مطلق انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ ہے خلقت انسان کا ہدف۔ یہ نشانیاں ہر انسان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن انسان اگر اپنے وجود کو پہچانے تو خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اتنے مطالب ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ہم ممبر پہ آتے ہیں 20-20 منٹ کی شعر و شاعری کرتے ہیں، مجمع کو مزہ آتا ہے۔ شعر و شاعری ایک گنہگار انسان کا کلام ہے۔ ہاں جب تم سارے اہل بیت کے کلام پڑھ لو پھر شعر و شاعری کرو، نہج البلاغہ سنا لو، صحیفہ سجادیہ سنا لو، قرآن سنا لو، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا کلام، پھر آؤ اپنی سوچ کی طرف۔ جب ہم ممبر پہ اپنی سوچ لاتے ہیں پھر عوام تباہی کی طرف جاتی ہیں۔ وسلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے یہ ممبر رسول ہے۔ ممبر رسول کا مطلب کیا؟ یہاں قال رسول اللہ، قال علی بن ابی طالب، یہاں فکر علی کو بیان کرنا ہے، ذکر کے ساتھ فکر اہل بیت کو بیان کرنا ہے، تاکہ وہ تجھے وہ سفر کرائیں کہ ایک رات میں حر کو جنتی بنا دیا، چند لمحوں میں زہیر کو جنتی بنا دیا، جب تو اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔ کل میں نے ایک نشانی بتائی جناب امام کی کہ فرمایا شیعوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ،
کہ تنہائی بڑی اہم ہے. تنہائی بندے کو رجب علی خیاط بناتی ہے، تنہائی بندے کو کبھی شیطان بناتی ہے. تنہائی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ تنہائی میں ورع اختیار کرتے ہیں، خوف خدا. چھٹے امام کی حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی. ایک مومن مولا کے پاس ہے، مولا مجھے گناہ کی عادت ہے، چھوٹتی نہیں ہے یہ عادت. مولانا قاسم بھائی بھی آپ کو یہی شاید پہلی یا دوسری محرم میں سنا رہے تھے. عادت، صفت، ملکہ، جو لوگ سنتے ہیں سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک چیز میری عادت ہوتی ہے، جب ریپیٹڈلی کرتا ہوں صفت بنتی ہے، اس کے بعد میرا ملکہ بن جاتی ہے. مثال دی تھی انہوں نے کہ مثلا ایک آدمی سخی ہے لیکن سخاوت اس کی صفت نہیں ہے، عادت ہے. مثلا کسی نے حاتم پہ اعتراض کیا تو وہ بندہ بھیس بدل کے اس کے در پہ گیا اور کہتا میں بڑا سخی ہوں. تو 3 بار مانگا، وہ بندے نے کہا کہ تو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور حاتم تائی میں، کہ اس کے در پہ 8 بار بھی جاؤ وہ کسی کو منع نہیں کرتا تھا. جب آپ کی عادت ہو پھر صفت بن جائے. مثلا ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھو گے، خود کو بولو گے نا آنکھ نیچے کرو، چلو پھر دوبارہ بولو گے آنکھ نیچے کرو، ریپیٹڈ. چلو ایک اور مثال دوں تاکہ سمجھ آ جائے. آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہوگی، پہلی مرتبہ جب ڈرائیونگ سیکھتے ہو تو سائیڈ میں جو سکھانے والا ہوتا ہے کہتا ہے کلچ پہ پاؤں رکھو، گیئر لگاؤ. آپ دیکھتے ہو نا کلچ کہاں ہے، پھر پاؤں رکھتے ہو کلچ پہ، پھر گیئر لگاتے ہو. ابھی تک یہ عادت نہیں بنی آپ کی، سیکھنے کے مرحلے میں ہو. پھر وہی انسان تربیت پاتا ہے. انسان ہے ہی وہی جو تربیت پائے، ڈے بائی ڈے ترقی آئے. اس میں ترقی نہیں آ رہی سمجھ لے حیوان ہے. اب آپ نے سیکھ لیا، جب عادت بن گئی اب آپ دیکھو گے نہیں، گیئر بھی لگاؤ گے، کلچ پہ پاؤں بھی رکھو گے، لیکن سوچو گے ضرور. سوچو گے اب کلچ کہاں ہے، ریس کہاں ہے، بریک کہاں ہے، دماغ کام کر رہا ہوگا اس کے حساب سے. لیکن جب صفت بن گئی اب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاتھ خود بخود چلیں گے، پاؤں خود بخود چلیں گے. چلو ایک اور محسوس مثال دے دوں. اگر آپ خود اچھے ڈرائیور ہیں اور ایک اناڑی ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ایک دوست جب گاڑی سے اترے تو مولانا ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ گاڑی تو آپ نے نہیں چلا، اس نے چلائی. کہ چلا وہ رہا تھا، بریک میں مار رہا تھا. کیونکہ دماغ کو کیا ہو گئی ہے، وہ گاڑی چلا رہا، اس کو ملک کا ہے نا، ٹانگیں خود بخود. اب ٹانگوں کو نہیں پتا کہ آگے بریک ہے کہ نہیں ہے، تو خود بخود کیا کر رہی ہیں، آٹومیٹک چل رہی ہیں. بالکل اسی طرح تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ تو صفات رذیلہ سے اتنا نکل جاتا ہے اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سامنے حرام آتا ہے، آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. یہاں تک تجھے اہل بیت لانا چاہتے تھے کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جسم اتنا مطیع ہو جائے کہ خود بخود یہ اس کو پتہ لگے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے راضی نہیں ہوتا. یہ ملکہ تمہارا، اس ملکے کو عصمت کہتے ہیں. اس درجے پر اگر تو آ گیا، فرمایا الورع فی الخلوہ، جو تنہائی میں کیا کرے، ورع اختیار کرے. میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، عید کا دن تھا. واقعہ بڑا ہے، مختصر ہی کر رہا ہوں. عید کا دن تھا. مولا نے کہا کہ مولا کے صحابی تھے ابو حمزہ سمالی، دعائے ابو حمزہ سمالی جو آپ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. تو مولا نے کہا ابو حمزہ سمالی، عید کا دن ہے، دروازہ کھلا رکھنا، بند نہ کرنا، کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جائے، عید کا دن ہے. بیٹھا. امام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر دروازہ بند کروں وہ بلا نازل نہ ہو جو یعقوب کے اوپر نازل ہوئی تھی. کہ مولا کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ ایک متدین روزے دار فقیر تھا. حضرت یعقوب بھی ڈیلی اپنے گھر میں ایک بکرا کاٹتے تھے. وہ فقیر دروازے پر گیا، اس نے کہا کہ کہیں اور کھانا ملے نہ ملے، اللہ کا نبی ہے،
اس کے در پہ جاؤں پیٹ بھر جائے گا، کھانا مل جائے گا. اس نے آواز دی ہے کوئی اس فقیر کو پیٹ بھرنے والا. مولا فرماتے ہیں یعقوب کے در سے اس کو جواب ملا. واپس گیا، سر سجدے میں رکھا، کہا اے خدا تیری دربار میں تیرے نبی کی شکایت لے کر آیا ہوں. یعقوب کے در پہ گیا، اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل کو حکم ہوا، اللہ نے یعقوب کو کئی سال فراق یوسف میں مبتلا کر دیا. اخلاقی نقطہ، جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بلند ہوتی ہے. میں بارہا کہتا ہوں آدم نے ترک اولا کیا، سزا ملی. ایک وہ مسلمان ہے جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، اگر وہ گناہ کرے گا قیامت میں سزا کم ہوگی. اور جس نے مولا علی کی ولایت کو مانا اگر یہ گناہ کرے گا اس کی سزا زیادہ ہے، کیونکہ تو علی والا ہے، تجھے ایک درجہ اور مقام ملا ہے، اور تیری نیکی کی بھی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ دگنی ہے، کیونکہ تیرا مقام ہے. کہ اللہ نے فراق یوسف میں مبتلا کیا. الورع فی الخلوہ، تنہائی میں کیا اختیار کرنا؟ ورع. خدا نازا ہے یوسف پر، کیونکہ یوسف کے اندر یہ صفت تھی، اور اس صفت کی وجہ سے پورا سورہ یوسف اللہ نے نازل کر دیا. یہ مت سمجھنا اللہ کے قرآن میں اگر یوسف چمک رہا ہے اور تو اگر تنہائی میں یہ طاقت و توانائی رکھے اور گناہ نہ کرے اللہ تیرے نام کو بلند نہیں کرے گا. نہیں، تو بندوں میں تفریق نہیں کرتا، قیامت میں تجھے بھی اس طرح چمکائے گا. یہ حدیث کل بتاؤں گا حضرت ابراہیم والی، کہ جب دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے ہیں، 14 نور ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ کون ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ان ستاروں کے اطراف میں کروڑوں کی تعداد میں نورانی چھوٹے 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 ستارے تھے. کہ پروردگارہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں. ہاں، یہ تمہارا مقام ہے، ستاروں کی طرح چمکتے ہو وہاں کی مخلوق کے لیے. الورع فی الخلوہ. دوسرا تربیتی نقطہ، حضرت یعقوب کی 6 بیویاں تھیں. وہ شریعت نہیں آئی تھی کہ بندہ 4 رکھے، تب تک 6 کی اجازت تھی. پنجاب کے ہمارے مولانا تھے، مومنین کو کہتے تھے قانون آنے والا ہے جلدی سے دوسری کر لو. قانون پنجاب پہ پاس ہو گیا، مومن کے مولانا اب ہم کر نہیں سکتے. حضرت یعقوب 6 بیویاں، بچے بہت تھے. تربیتی نقطہ کہ اگر کوئی بچہ تمہیں زیادہ پسند ہے نا، زیادہ اس کو دوسرے بچوں کے سامنے پیار نہ کیا کرو، حسد پیدا ہوتا ہے. پیار کرنا ہے تنہائی میں کرو، بار بار یہ میرا پیارا بچہ، یہ میرا پیارا بچہ. جتنا اسے پیار کرو گے تو اس کو دشمن بنا رہا ہے بھائیوں کا. حضرت یعقوب یہی کرتے تھے، 24 گھنٹہ یوسف کو گود میں بٹھائے رکھتے تھے. بھائیوں کو حسد ہوتا تھا، امان حسد سے. حسد ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد خطرناک ترین بیماری ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. چھوٹے حضرت یوسف خواب دیکھا، بابا خواب دیکھا ہے، چاند ہے، سورج ہے، 11 ستارے ہیں. کہا کہ بیٹا خواب دیکھا ہے بھائیوں کو نہ بتانا. جانتے تھے بھائی حسد کرتے ہیں. حضرت یوسف نے کام کیا کیا؟ بھائیوں کو نہیں بتایا، اپنی بہن کو بتا دیا. بہن نے جا کے بھائیوں کو بتا دیا. انہوں نے کہا نور علی نور، پہلے اتنی بابا محبت کرتے تھے، اب تو خواب بھی دیکھ لیا، اب تو یہ اور لاڈلے بن گئے. پلان بنایا. قاتل بن جاتا ہے بھائی بھائی کا اگر حسد بیچ میں آ جائے. کہ بابا آپ 24 گھنٹے اس کو بٹھائے رکھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے دے دو، ہم گھمانے لے جائیں. باپ راضی نہیں ہوتا تھا، بالآخر ایک دن راضی کیا. یعنی چھٹے ماں فرماتے ہیں انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب کے ہاتھوں میں، حضرت یوسف کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی. چھوٹا سا بچہ خود گھوڑے پہ بیٹھے اس کو دوڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے. تماچے مارے، اس بچے کو بہت مارا. چیخ رہے تھے بابا میرے بھائی مجھے مار رہے ہیں. پھر کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا سر قلم کرتے ہیں. یہودا نے کہا نہیں، سر قلم نہیں کرتے، اس کو کنویں میں پھینکتے ہیں. رسی باندھی حضرت یوسف میں. رسی باندھنے کے بعد کنویں میں نیچے پھینکا. جب آدھے کنویں تک گئے رسی کو کاٹ دیا. مولا فرماتے جیسے یوسف گرنے لگے اللہ کا حکم آیا، جبرائیل
اپنے پروں کے سائے میں یوسف کو پکڑ لو، کہ جیسے نیچے گرے حضرت جبرائیل کے پروں کے صدقے میں آہستہ سے زمین پہ آئے۔ جبرائیل نے کہا پروردگارا چھوٹا بچہ ہے، باپ کی یاد آ رہی ہوگی، اجازت ہے میں یعقوب کی شکل میں بن جاؤں؟ کہ یوسف اپنا جبرائیل اجازت ہے، شکل بدلی، یوسف نے گلے لگایا، بڑے روئے، اللہ نے کہا اب شکل کو بدل دو، دوبارہ شکل بدلی، جبرائیل کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ چھوٹا بچہ اس اندھیرے سے کنویں میں، اتنے میں قافلہ گزرا، قافلے نے بالٹی پھینکی نیچے پانی بھرنے کے لیے، جب اٹھانے لگے تو وزن بہت تھا، بالٹی پھینکی تھی پانی بھرنے کے لیے، لیکن جب بالٹی اوپر آئی تو چاند کا ٹکڑا اوپر آ گیا۔ اتنے حسین تھے حضرت یوسف کہ دنیا مبہوت ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے والے کو رسوا کرتا ہے۔ یہ گئے حضرت یعقوب کے پاس، کہاں ہے یوسف؟ قمیص حضرت یوسف کی اتار دی تھی، اس میں کسی بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس لے گئے۔ بابا ہم بکریوں کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو بھی کھا گیا، ایک بکری بھی ہماری، 2 بکریاں بھی اس نے کھا لی۔ حضرت یعقوب نے کہا مجھے یقین نہیں آتا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں بابا ہم سچ بول رہے ہیں، کہ اگر یوسف کو کھایا تھا تو قمیص صحیح سالم کیسے؟ اگر بھیڑیے نے نوچا ہے بدن کو تو قمیص کو پھٹنا چاہیے، اگر قمیص اتری ہوئی تھی اور پھر یوسف کو کھایا تو قمیص پہ خون کہاں سے آیا؟ کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ بابا ہم سچ بتا رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں تو بھیڑیے کو لاتے ہیں۔ پھر گئے جنگل میں، بھیڑیا ڈھونڈا۔ مولا فرماتے الامان والحفیظ، حیوان پر بھی تہمت لگے نا برا مان جاتا ہے۔ بیچارے بھیڑیے کو پکڑا جس نے یوسف کو کھایا ہی نہیں تھا، پکڑ کے اس کے منہ میں خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس لے آئے۔ کہ بابا یہ دیکھیے، حضرت یعقوب نے بھیڑیے کو کہا کہ مجھ سے بات کر، کلام کر، کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں، اللہ نے نبیوں کا اور اماموں کا گوشت ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، ہم کبھی نبی نہیں کھا سکتے، کبھی امام نہیں کھا سکتے، نبیوں کی اولادوں کو ہم نہیں کھاتے۔ رسوا ہو گئے، جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر دوڑے دوڑے تاکہ کنویں میں دیکھیں یوسف کو لے کر آئیں، باپ ناراض ہو گیا تھا۔ جیسے پہنچے کنویں پر دیکھا قافلے نے یوسف کو نکالا ہوا ہے، فوراً جا کے حضرت یوسف کو پکڑا۔ اب چھوٹا بچہ نا، اسے بولا کہ ان کو بولنا تو ہمارا غلام ہے۔ قافلے والے نے بولا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، ہم چھوڑ کے گئے تھے، نیچے گر گیا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ 5 درہم، مطلب 5 ٹکا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ایک دن یوسف خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، خود کو اتنا اچھا لگا۔ آج کل جوان آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم دنیا کے حسین ترین ہیں، کہ جیسے خود کو آئینے میں دیکھا حضرت یوسف نے تو کہا کہ یوسف اگر تو غلام ہوتا کتنے میں بکتا؟ مولا فرماتے اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ یوسف تو اپنے حسن کی تعریف نہ کر، خالق کے حسن کی تعریف کر، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی تعریف کر۔ کہا 5 درہم نے بھائیوں نے بیچ دیا۔ مولا فرماتے یوسف کا دل ٹوٹ گیا، اور اللہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ یوسف کا دل ٹوٹے۔ مصر میں لے گئے، شور شرابہ ہو گیا، حسین بچہ آیا ہے، کسی نے کہا 100 درہم دوں گا، اس نے کہا 200 دوں گا، اس نے کہا 800 دوں گا، ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ عزیز مصر اپنی فیملی کے ساتھ گزرا، کس چیز کا شور و شرابہ ہے؟ زلیخا نے یوسف کو دیکھا، شوہر کو راضی کیا، اسے لو، کا ڈیمانڈ بہت ہے، کا کچھ بھی کر کے لو۔ اور بیویاں جب ضد کرتی ہیں بالآخر شوہر کو راضی کروا دیتی ہیں۔ اس نے بھی ضد کی کہ لو۔
اس نے ایسی ڈیمانڈ مانگی، ایسی قیمت دی کہ وہ مجبور ہو گئے بیچنے کے لیے. کہا ایک ترازو میں یوسف کو رکھو، دگنا برابر میں سونا رکھوں گا. یوسف کو خرید لیا، گھر میں لے کر آ گئے. مصر کی عورتوں نے زلیخا پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. اتنا مہنگا خریدا، کیوں خریدا؟ جوان لڑکا لے کر آئی ہے، نیت اس کی بری ہے. الزام تراشیاں، تہمتیں. جناب زلیخا نے ساری مصر کی عورتوں کو دعوت دی، ہاتھ میں سیب دے دیے. یوسف غلام، غلام مطلب مجبور، جو آقا کہے. پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کنیزوں کو کہا جب اشارہ کروں یوسف کو اندر لانا. نبی یہ خدا ہے، نامحرموں کی محفل میں جانے کی عادت نہیں ہے، پر غلام ہے، مجبور ہے، کیا کرے. روایت کے جملے ہیں جیسے کنیزوں کو کہا اندر لے کر آؤ. حجب و حیا اتنا تھا جناب یوسف میں، آنکھوں کو بند کر دیا. محفل خواتین کی تھی، عورتوں کی محفل. بادشاہوں کی بیویاں، مصر کی عورتیں سنگار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، زیور و آلات پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں. حجب و حیا میں یوسف نے آنکھیں بند کر دی. علماء فرماتے ہیں انسان جب حسین ہو نا، زیادہ حسین تب لگتا ہے جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. آنکھ بھی انسان کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. یوسف نے آنکھیں بند کر لی، مطلب وہ حسن جو تھا تھوڑا کم ہوا. آنکھیں کھلتی تو حسن اور زیادہ ہوتا. لیکن پھر بھی جب مصر کی عورتوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھا، انہیں پتہ نہ لگا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. پھر زلیخا نے کہا یہ بتاؤ، تم ایک بار دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، میں روزانہ اسے دیکھتی ہوں. زلیخا سے پوچھو کہ زلیخا پہ کیا گزرتی ہوگی. اب جو شیطانی وسوسہ جس کا قرآن الورع فی الخلوہ. جوان ہوئے جناب یوسف، اس عورت کی نیت بری ہوئی، غلاموں کو گھر سے نکالا، گھر خالی کیا. ہر کمرے میں ایسا سامان رکھا جس سے کسی جوان کی شہوت کو ابھارا جاتا ہے، احساسات و جذبات کو ابھارا جاتا ہے. ساتوں دروازوں کو بند کیا، ایک ایک کمرے سے یوسف کو گزارتی گئی. گناہ کی دعوت دی، یوسف گناہ کرو. کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. کہ یوسف کوئی نہیں، اس نے اپنے خداؤں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا. کہ تیرے خدا پردے ڈالنے سے دیکھ نہیں سکتے، یوسف کا خدا ہر جگہ موجود رہتا ہے. آج ہے کوئی ایسا جوان جسے یہ دعوت ملے اور وہ گناہ نہ کرے؟ مال دولت ہر شے. زلیخا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. یا اللہ کے نبی نے بھاگنا شروع کیا. اعجاز الہی سے دروازے کھلنا شروع ہوئے. جب یہ یوسف کا مقابلہ نہ کر سکی، اس نے یوسف کی قمیض پہ ہاتھ ڈالا. اتنے میں پیچھے سے زلیخا کا شوہر دروازے میں چابی ڈالی، جیسے اندر آنا چاہتا تھا. منظر دیکھا، زلیخا نے پلان بدل دیا، آہوبکا کرنا شروع کر دی کہ شکر ہے اگر تو 10 منٹ دیر کرتا، یہ غلام خیانت کر رہا تھا. یوسف نے کہا لمان الحفیظ، بادشاہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ تو نہیں میں غلام ہوں، جھوٹا ہوں، یہ تیری بیوی ہے، سچی ہے. تو کہا کہ میں نے یہ خطا نہیں کی. بادشاہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا میری بیوی ایسے کرے گی. کہ اس بچے سے پوچھو. کنیز کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا. کہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ حکم خدا سے بچے نے آواز بلند کی. کہ بادشاہ یہ دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے یوسف گنہگار ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے زلیخا گنہگار ہے. گواہی دینے کے باوجود بھی بیوی نے اتنا کانوں پہ بولا، اس نے یوسف کو زندان میں ڈال دیا. تصور کرو، لوگ گناہ کر کے زندان میں جاتے ہیں، یوسف گناہ نہ کرنے کے جرم میں زندان میں چلا گیا. یہ وہی زمانہ ہے، گناہ کرو گے تو انعام ملے گا، گناہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. رشوت لے گو تو دنیا بنے گی، نہیں لوگے تو دنیا تجھے کیا دے گی؟ سزا دے گی. زندان میں گئے. اللہ نے انعام کیا دیا؟ پہلا انعام جو حضرت یوسف کو دیا، تعبیر خواب کا انعام دیا. دیکھو انعامات یہی مل رہے ہیں نا. اگر تو ورع اختیار کرے گا تو خدا دنیا میں تجھے جزا دے گا.
تجھے غیب کا علم عطا کرے گا، تمہاری روح کی پرواز کو بلند کرے گا۔ مختصر زندان میں کسی نے خواب دیکھا کہ انگور کھلا رہا ہے، اس نے کہا تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، بس کہا کہ جب جاؤ بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا۔ اللہ کو پھر یہ اچھا نہیں لگا، یوسف تو مجھے یاد کرنے کو بولتا، تو نے امید کسی غیر سے لگائی، لہذا تمہاری سزا 7 سال اور آگے بڑھ گئی۔ کئی عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 کمزور گائے 7 موٹی گائیں، کمزور گائیں موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں۔ بڑے بڑے معبر بلائے، کسی نے تعبیر نہیں کی۔ اس کو اچانک یاد آ گیا جو ساقی تھا کہ بادشاہ زندان میں ایک بہت بڑا معبر ہے، کہ بلاؤ اسے۔ حضرت یوسف کو بلایا، کہ تعبیر کر میرے خواب کی، کہ تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فصلیں بہت اچھی ہوں گی، اس کے بعد 7 سال شدید قحط آئے گا، اور وہ قحط کی وجہ سے لوگ جو ہیں مر جائیں گے۔ کہ تعبیر تو کر دی، علاج بتا۔ اللہ کا نبی ہے، ایسا علاج بتایا، فارمولہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ آج بھی زمیندار لوگ اس فارمولے کو یوز کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں اللہ کے نبی نے فارمولہ بتایا، کہ فارمولہ اگر تو چاہتا ہے 7 سال جب گندمیں ہوں ان کو خوشوں کے ساتھ اسٹور کر دو، دانوں کو خوشوں سے جدا نہیں کرنا، جب اسٹور کرو گے تو وہ خوشے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، 7 سال مصر میں ہوا، زندان سے یوسف نکلے، زندان کے بعد بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے۔ کہتے ہیں زلیخا کا شوہر مر گیا، اللہ نے اسے ایک مرض دیا، بیماری دی، آنکھوں کا مرض دیا، یہ علاج کرا کرا کے ساری دولت گوا بیٹھی، یہاں تک کہ مصر کی گلیوں میں فقیری کرنے لگی۔ ایک مرتبہ آواز آئی شہر میں، یوسف آ رہا ہے۔ زلیخا نے سنا، لوگوں کو کہا مجھے بات کرنے دو، کہ تو فقیر ہے چلی جا، عزیز مصر سے بات کرے گی۔ جب اس نے کانوں سے سنا نا یوسف گزر رہا ہے، آواز بلند کی، عزیز مصر، نابینا ہوں، بیمار ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، لیکن یہ مجھ سے تجھے ملنے نہیں دے رہے۔ یوسف نے سواری روکی، کہ بڑھیا آ گیا، آگے آئی، کہ عزیز مصر گھوڑے سے نیچے اترو، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے یوسف کو تھوڑا لگا کہ میں عزیز مصر گھوڑے سے نیچے اتروں۔ جبرائیل نے کہا خبردار یوسف، فقیر ہے، نیچے اتر، بات کر اس سے۔ کہ جی بڑھیا بول۔ کہ یوسف مجھے پہچانا؟ کہ نہیں۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ایک غلام بازار سے خریدا تھا، خدا کا کرم دیکھو، وہ غلام آج میرے سامنے عزیز بن کے کھڑا ہے اور میں فقیر بن کے کھڑی ہوں۔ کہ کون ہو؟ کہ میں زلیخا ہوں۔ اتنے سال جس نے یوسف کو زندان میں ڈالا، کم دکھ ہوگا جناب یوسف کو؟ تہمت لگائی کہ یوسف میری 2 خواہشیں تجھ سے۔ جبرائیل نے کہا کہ یوسف سنو کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہ پہلی خواہش یہ ہے کہ جھاڑو لے اور اپنے دل میں جو بھی میرے لیے نفرت ہے، ناراضگی ہے، اسے صاف کر دے۔ جبرائیل کا حکم آیا، یوسف بات کو مان لے۔ کہ میں نے جو بھی تھا دل میں صاف کر دیا۔ کہ دوسری خواہش یہ ہے مجھ سے شادی کر دے۔ ہمارے استاد ایک مزاحیہ جملہ بولتے تھے کہ بوڑھیاں لوگوں کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ یوسف نے کہا جب جوان تھی میں نے تب نہیں کی، اب کروں گا تجھ سے شادی۔ کہتے جبرائیل نے حکم کیا یوسف کر لے۔ یوسف نے کہا پروردگار اس بوڑھی سے میں شادی کیوں کروں؟ کہا یوسف اللہ کا حکم ہے، اگر تو چاہے ہم اسے پہلے سے بھی زیادہ جوان کریں گے اور حسین کر دیں گے۔ اللہ کا حکم تھا، یوسف مان گیا، شادی ہو گئی۔ زلیخا نے کہا یوسف جب شادی ہونے کے بعد میں تجھے 2 نصیحتیں کرتی ہوں۔ اچھے خطیب کی نشانی ہوتی ہے کڑی کو کڑی سے ملا ہے، الورع فی الخلوہ۔ کہ یوسف 2 نصیحتیں، نصیحت کون کر رہی ہے؟ زلیخا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا یوسف اس کی نصیحتوں کو سنو اور لوگوں کو بولو زلیخا کی نصیحت کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کے اپنے گھروں میں لگایا کریں۔
کہ یوسف پہلی نصیحت یہ ہے کبھی اللہ کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ جس نے مخالفت کی تھی اس کو خدا نے ذلیل بنایا، اور تو نے اللہ کی اطاعت کی، خدا نے تجھے بادشاہی عطا کر دی۔ عزت اگر خدا دیتا ہے اسی چیز میں دیتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے اگر تو اپنی جان کو، اپنے احساسات کو اللہ پہ قربان کرتا ہے۔ تو مقصد مجلس حسین بھی یہی ہے کہ تو اپنے امام زمانہ کے لیے یوسف بنو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجہم۔ یہ سارا قصہ خدا قرآن میں ذکر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ سمجھو، غور و فکر کرو۔ مقام تب تک نہیں ملتا جب تک تو قربانی نہیں دیتا۔ اگر حضرت عباس کی یہ قربانی کربلا میں نہ ہوتی، اور اگر کربلا میں نہ ہوتا، قاسم اگر کربلا میں نہ ہوتے، دنیا کیوں یاد کرتی آج؟ قربانی کی وجہ سے نا۔ بیویاں تو بہت ہیں، لیکن سیدہ زینب کا رتبہ اتنا کیوں ہے؟ بی بی سکینہ کا اتنا رتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خود کو قربان کیا ہے۔ آئیے دلوں کو حسین کی دربار میں لے کر چلیں اور دعا کریں کہ اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے خدا تجھے 4 سالہ قیدی بی بی کا واسطہ، ہم سب کو بھی گناہ کی قید سے آزاد فرما۔ مولا کو سلام کریں۔ آج کے بعد یہ جو دن جیسے گزریں گے خدا آپ کے دل میں نرمی بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ اس نرمی کا فائدہ لیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے مجلس یا شب جمعہ جب بھی ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے تمہارے مرحومین کو اجازت ملتی ہے، وہ تیرے در پہ کچھ مانگنے آتے ہیں۔ تو جب آنکھوں میں آنسو آئے نا، اپنی بوڑھی ماں کو یاد کیا کرو، اپنے مرحوم بھائی کو یاد کیا کرو، کیونکہ ان کا نام اعمال بند ہے۔ اگر ان کے نام اعمال میں کچھ جا سکتا ہے تیری دعاؤں کے صدقے میں جا سکتا ہے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا تھا، روکے گا بابا میرے
فریب بابا، میرے مظلوم بابا، اے خدا آج کی رات میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، آج میری گنہگار زبان کو نہ دے، تجھے واسطہ علی اصغر کے خشک زبان کا، اے خدا دنیا سو رہی ہے لیکن حسین کے عزادار تیرے در پہ فقیری کرنے آئے، تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی عزیزو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو مولا علی سکھاتے ہیں کہ جب بھی خدا کو پکارو اس نام سے پکارا کرو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ترجمہ کیا ہے؟ اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ، اے خدا تجھے کربلا میں اس مضطر بی بی کا واسطہ، ایک بی بی کربلا میں بڑی پریشان، اس بی بی کا واسطہ جسے نہ بچوں کی خبر نہ شوہر کی اطلاع، جب بھی مولا حسین سے ملتے تھے کہتی تھی مولا میرے بچے تجھ پہ قربان، میرا شوہر تجھ پہ قربان، اے خدا تجھے مسلم کے بیوہ کا واسطہ کبھی بھی نہیں پوچھا مولا میرے بچے کہاں ہے، مولا میرا شوہر، بڑی مظلومہ بیوی آئی آج خدا کو دو ننھے سے بچوں کا واسطہ دے، خدا کو ان بچوں کی ماں کا واسطہ دے، داروغہ زندہ رات کو خواب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کالے برقعے میں بی بی جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا، تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، داروغہ زہرا کے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بچے بھوکے بھی ہیں۔ یہ مومن تھا، نیند سے اٹھا، ننگے پاؤں دوڑا دوڑا زندہ میں گیا، کیا دیکھا؟ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے،
کہتا شہزادوں مجھے معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا تو زہرا کے بچے ہو۔ کہتا شہزادے تیرا بھائی کہیں مر تو نہیں گیا، یہ تیری گودی میں لیٹا کیوں ہے؟ کہا داروغہ سے اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اللہ کبھی کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کرے۔ داروغہ جب ہوش میں آتا ہے بار بار اماں کو یاد کرتا ہے کہ شہزادے اگر کوئی خدمتوں میں تیار ہوں، داروغہ میرا بابا بھی مارا گیا، مجھے ڈر ہے کہیں میرا بھائی نہ مر جائے، اگر زحمت نہ ہو آدھی رات کا وقت ہے اپنی بیوی کو زندہ میں لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ مومن دوڑا دوڑا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ اس کی بیوی صحابی کی بیٹی تھی، کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے رات کو زندہ نہ لے چال۔ سر پیٹ کے کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، زہرا کے بچے اجڑ گئے۔ مومنہ روتے روتے زندہ پہنچے، اب یہ نفسیاتی مسئلہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، مومنہ نے بچے کو گودی میں لیا، جیسے سینے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا میں مدینے آ گیا، میں اماں کی گودی میں ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالے، رو کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں، جیسے شہزادے نے کہا اماں اماں یتیم ہو گئے، مومنہ نے کہا شہزادو مجھے اماں نہ کہو، میں تیری کنیز ہوں۔ اے خدا تجھے یتیم بچوں کا واسطہ، اللہ سب کو ان ننھی قبروں کی زیارت نصیب کرے۔ مختصر یہ ملعون بڑے بھائی کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، چھوٹے بھائی نے ملعون کو پکڑا، کہنے لگا ملعون میرا بابا بھی مارا گیا، میرے بھائی کو نہ مارو۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، روایت کے جملے ہیں، ملعون شہزادے کا سر قلم کیا، لاشے کو دریا میں پھینکا، لیکن لاشا پانی کے ساتھ نہ بہا، یہاں دوسرے شہزادے کا گلا کٹا، پہلے شہزادے نے باہیں پھیلائے، آجا میرے بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، وہ ساتھ یتیم ہوئے، ساتھ پانی میں بہہ گئے۔ دو چاند کے ٹکڑے، دو نورانی لاشیں پانی میں بہتی گئی،
صبح سویرے ایک کسان کھیتی باڑی کرنے آیا، کیا دیکھا تو چاند جیسی لاشیں، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں ولی خدا کی لاشیں ملی ہے، غسل دیا، کفن دیا، جب لاشوں کو دفن کرنا چاہا ایک مرتبہ غبار اٹھے، غیب سے آواز آئے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وارث زہرا آئی ہے، او میری بی بی کہاں کہاں جاؤ گے، کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی شام کا دربار۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا تجھے مسلم و مسلم کے یتیموں کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، تجھے اس رونے کا واسطہ قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، تجھے اس رونے کا واسطہ قبر کے رونے سے محفوظ فرما۔ اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت